ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس. ثابت نام تھا، باپ کا نام قیس، دادا کا نام شماس تھا. بہرے صحابی تھے. اور بہرے آدمی کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے جیسے میں اونچی آواز میں سنتا ہوں شاید سارے اونچی آواز میں سنتے ہیں، اسی لیے وہ اونچا بولتا ہے. بہرا آدمی آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا تو اونچی آواز میں بولے گا. وہ صحابی بہرے تھے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ خطیب النبی تھے. ان کی آواز اونچی تھی، موٹی آواز تھی اور گونجدار آواز تھی. میرے آقا جہاں کسی جگہ پہ تقریر سننے کا موڈ ہوتا تھا تو ان کو کھڑا کر دیتے تھے کہ تو خطاب کر اور میں سنتا ہوں. دوستو ہماری تقریر کوئی عام لوگ سنتے ہیں، کسی کی تقریر کوئی حافظ قرآن سنتے ہیں، کسی کا خطاب کوئی عالم دین سنتے ہیں، کسی کا خطاب پیر و مرشد سنتے ہیں، کسی کا خطاب استاد محترم سنتے ہیں. لیکن وہ کتنا خوش نصیب خطیب ہوگا جس کا خطاب میرے مصطفیٰ سنتے ہوں گے. تو وہ خطیب النبی جو تھا نا، حضور کا خطیب، اونچی آواز میں بولتا تھا اور بہرا بھی تھا، اس وجہ سے بھی اونچی آواز میں بولتا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا نے پڑھ کے سنائی تو پھر اس پر کیا بیتی وہ حدیث پاک میں سنیں، مل کے کہہ دیں سبحان اللہ. سنیے دوستو، حدیث پاک بیان کی امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کے اندر، اور اس حدیث پاک کو بیان کیا صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے. فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس فقال له رجل یا رسول اللہ انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه فقال ما شانك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من اهل النار. فاتى الرجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذهب إليه فقل إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. یہ حدیث پاک کے الفاظ تھے، میں نے پڑھے اس لیے تاکہ مجھے پڑھنے کا ثواب مل جائے، آپ کو سننے کا ثواب مل جائے. اب سنیے دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی کہ جو بھی حضور کی محفل میں اونچی آواز میں بولے گا اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. ثابت بن قیس اونچی آواز سے بولتے تھے. گھر واپس آ گئے، بیوی اور بچوں کو بلایا، کہا میری نمازیں ضائع ہو گئیں، میرے روزے ضائع ہو گئے، میرے حج ضائع ہو گئے، میری قرآن کی تلاوت ضائع ہو گئی، میرا صدقہ و خیرات ضائع ہو گیا، میں نے کتنے جہاد کیے سارے ضائع ہو گئے. بیوی بچوں نے پوچھا کیوں ضائع ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رب العالمین فرماتا ہے جو بھی حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولے گا اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. مجھے پکڑو، یہ جو سامنے گھوڑا باندھنے والا کمرہ ہے، تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کے ساتھ اور آیت کے ساتھ اس جملے کو بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا جس میں میں جہاد کا گھوڑا باندھتا ہوں اس طبل میں مجھے لے جاؤ، میرے پاؤں میں زنجیر باندھو، گھوڑے کے کھونٹے کے ساتھ میرے پاؤں کو کس کے باندھ دو اور باہر سے کنڈی لگا دو، پھر اس کے اوپر تالا لگا دو، کیونکہ میں حضور کی بارگاہ میں جانے سے رک نہیں پاؤں گا. محبت جوش مارے گی، حضور کی محفل میں پہنچ جاؤں گا، پھر اونچی آواز سے بولوں گا، میری ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں اور آگے بھی ضائع ہو جائے گی، بے ادبی ہوگی، اس لیے باندھ دو مجھے، نہ باہر جاؤں گا نہ سرکار کی محفل کی بے ادبی کر سکوں گا.
بچوں نے باندھ دیا. افتقد النبی ثابت ابن قیس, میرے آقا نے ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, فرمایا میرے صحابہ ثابت بن قیس بن شماس کہاں گئے, نظر نہیں آ رہے. نمازیں میرے ساتھ پڑھتے تھے, کہاں گئے, میری محفل میں بیٹھتے تھے, کہاں گئے, اب تو آتے بھی نہیں مسجد میں, کہاں گئے. فقال لہ رجل, ایک صحابی کھڑا ہوا, اس نے کہا انا عالم لک علمہ, حضور مجھے اجازت دیں اس کے گھر جا کے پتہ کرتا ہوں اور آپ کو خبر دیتا ہوں. اس کے گھر آئے, فوجدہ جالسا فی بیتہ منکسا راسہ, کمرے کے اندر بند تھے, سر جھکایا ہوا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, رو رہے تھے. پوچھا اے ثابت ما شانوں کا, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سرکار یاد فرما رہے ہیں کہ ثابت میری محفل میں نہیں آتے, مسجد میں نہیں آتے, کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا یار کیا بتاؤں, شرن, میری حالت بہت بری ہے, میری آواز اونچی تھی, بہرے بن کی وجہ سے میں اونچا بولتا تھا, حضور کی محفل کی بے ادبی ہوتی تھی. آیت نازل ہوئی میرے بارے میں, رب العالمین نے فرمایا اس کے عمل ضائع ہو گئے, میں تو جہنمی ہو گیا, میں جہنمی بن گیا, جنتی نہیں رہا, اور میرے سارے عمل ضائع ہو گئے. میری نمازیں بھی گئی, روزے بھی گئے, قرآن کی تلاوت بھی گئی, راتوں کا جاگنا بھی گیا, صدقہ و خیرات کرنا بھی گیا, جہاد میں شامل ہونا بھی گیا, حج کرنا بھی گیا. کہاں گئی میری باتیں؟ صرف ایک غلطی ہو گئی, حضور کی محفل میں اونچی آواز سے بول بیٹھا. صحابی رسول نے حالات سنے, فاتر رجل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, واپس آئے صحابی, فاخبرہ انہو قال کذا و کذا, حضور نے پوچھا کہاں گئے ثابت؟ انہوں نے کہا ثابت رو رہے تھے گھر میں, کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے, کہتے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا, میرے عمل ضائع ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فرمایا اذهب الیہ فقل لہ انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنت. اے میرے صحابی جا, ثابت کو جا کے خوشخبری دے کہ باقی جتنے لوگ میری محفل میں بولیں گے اونچی آواز سے, بے ادبی ہوگی, عمل ضائع ہو جائیں گے, لیکن میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ تو بولے گا تو کوئی بے ادبی نہیں, تو جہنمی نہیں, تو جنتی ہے. اور سنیے دوستو, شاعر مشرق, حکیم الامت, مفکر اسلام, مصور پاکستان, کلندر لاہوری علامہ اقبال نے جب اس حدیث پاک اور آیت کریمہ کو پڑھا تو ادب مصطفیٰ, بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اپنے شعر میں یوں کہا, فرماتا ہے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. فرماتے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, بالخصوص حضور کی محفل میں, کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جس کو دعویٰ ہو حضور سے محبت کرنے کا, پہلے ادب دل میں داخل کرے گا, پھر محبت داخل ہوگی.